کتاب احادیث الانبیاء کے تحت ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ عنوان ہے باب قول اللہ تعالی وآتینا داود زبورا۔ امام بخاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں اللہ تعالی کا فرمان ہے اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ جناب داود علیہ السلام اور ان کی زبور کے بارے میں امام بخاری علیہ رحمہ نے یہاں عنوان قائم کیا ہے۔ قرآن مجید میں جناب داود علیہ السلام کا ذکر 12 مقامات پہ موجود ہے۔ علامہ بدر الدین عینی ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، انہوں نے اسی عنوان کے تحت پہلے جناب داود علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اور زبور کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ داود بن عیسیٰ بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہے، یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جناب داود علیہ السلام۔ اور زبور یہ اسی کتاب کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی تھی۔ اس کے اندر 150 صورتیں تھیں اس کتاب کے اندر، جن میں 50 صورتوں میں صرف اور صرف نصیحتیں اور حکمتیں ہیں۔ ان 50 صورتوں کے اندر حلال اور حرام کا یا حدود کا بیان نہیں، بقیہ 100 کے اندر یہ احکامات موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زبور تھی یہ بھی رمضان کے مہینے میں ہی نازل فرمائی تھی، اور ہمارا قرآن تو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، لیکن یہ جو زبور ہے یہ یک بار کی نازل ہوئی ہے۔ اس طریقے سے انجیل بھی، توراۃ بھی، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں یہ یک بار کی نازل ہوئی ہیں۔ یہ قرآن مقدس ہے کہ جو 23 سال کے عرصے میں بتدریج ضرورت کے مطابق نازل ہوا ہے۔ حضرت داود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارا لحن عطا فرمایا تھا۔ زبور کی جس وقت تلاوت کرتے تھے تو اس وقت ہوا کے اندر پرندے بھی ساکن ہو جاتے تھے، چلتا ہوا پانی رک جاتا تھا، ایسا لحن تھا ان کے پاس۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث پاک لکھی ہے، اور صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، یہ سنن ترمذی میں بھی ہے، سنن بیہقی میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے۔ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا، اگر تم مجھے گزشتہ رات دیکھتے جس وقت میں تمہاری قرات سن رہا تھا، ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو بے شک مجھے تو محسوس ہوا ہے کہ تمہیں آل داود کا لحن مل گیا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ کہنے لگے، حضور سنیے، اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ آپ میری تلاوت سن رہے ہیں تو میں آپ کی خاطر اس کو اور عمدہ کر کے پڑھتا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میری تلاوت سن رہے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی نے ایک نتیجہ اخذ کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا یا نیک عمل کرنا بالکل جائز ہے، ریاکاری نہیں ہے۔ حضور کو دکھانے کے لیے، اگر یہ ریاکاری ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام ابو موسیٰ اشعری کو فرما دیتے کہ تو کہنے دیا ہے، کام جڑا کرنا اللہ واسطے کر، میرے واسطے کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی رضا بھی ضروری ہے، اس کے محبوب کی رضا بھی ضروری ہے، دونوں چیزیں۔ اب ذرا سنیے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، تحقیق ہم نے داود کو اپنا فضل عطا فرمایا۔ کیسا فضل؟ یا جبال اوبی معہ، اے پہاڑو داود کے ساتھ تسبیح پڑھو۔ اوبی، اوبی کا معنی ہے تسبحی، سبحی۔ یہ جو اوبی کا لفظ ہے یہ حبشی زبان کا لفظ ہے جو قرآن نے اپنے اندر سمویا ہے۔ اوبی، اس کا معنی سبحی ہے، تسبیح پڑھو۔
اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ تسبیح پڑھو، والطیرہ اے پرندو داؤد کے ساتھ تسبیح پڑھو. پھر فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ ہم نے داؤد کے واسطے حدید یعنی لوہے کو نرم کر دیا تھا. ان اعمل سابغات کہ آپ مکمل زرہیں بنائیں، وقدر فی السرد اور مناسب انداز سے ان کی کڑیاں جوڑ دیں، وَاعْمَلُوا صَالِحًا اور یہ کہ تم نیک اعمال کرتے رہو، انی بما تعملون بصیر بے شک تمہارے تمام کاموں کو اللہ خوب دیکھنے والا ہے. اب یہاں پر دیکھیے داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنا فضل عطا فرمایا. آتینا منا فضلا، آتینا داؤد منا فضلا. مفسرین نے لکھا ہے داؤد علیہ السلام لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر زبور پڑھتے تھے. علماء بنی اسرائیل آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے اور عوام ان علماء کے پیچھے کھڑی ہوتی، اور پھر جنات عام لوگوں کے پیچھے کھڑے ہوتے، اور جو جانور پہاڑوں پر ہوتے تھے وہ بھی آپ کی آواز سن کر کے جنات کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے، اور جو پرند ہوتے تھے پرندے وہ اوپر سایہ کر لیتے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا تحقیق ہم نے داؤد کو اپنا فضل عطا فرمایا. امام بخاری رحمہ نے جو یہاں حدیث پاک ذکر کی ہے ذرا وہ بھی سن لیجیے. امام بخاری لکھتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے عبداللہ بن محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے عبد الرزاق نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ہے معمر نے، وہ حمام سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام سے روایت کرتے قال خفف على داود علیہ السلام القرآن. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت داود علیہ السلام پر قرآن یعنی زبور آسان کر دی گئی تھی. یہ جو لفظ قرآن بولا گیا ہے یہ قرآن ان کی زبور کے اوپر ہے، کیونکہ لفظ قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو بار بار پڑھا جائے. قرآن کا معنی یہ ہے، ٹھیک ہے جی. جس طرح جو ہے وہ اسلام ہے، اسلام کا معنی ہوتا ہے جھکنا. کسی بھی نبی کی ملت کے جو پیروکار ہیں ان کو مسلمان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو ایسے ہی کوئی بھی آسمانی کتاب ہے اس کے اوپر لفظ قرآن بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے قرآن کو قرآن بھی کہتے ہیں، فرقان بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے اس کے نام ہیں قرآن کے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا داؤد علیہ السلام پر قرآن کو آسان کر دیا گیا. فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ فَتُسْرَجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَن تُسْرَجَ دَوَابُهُ. جس وقت آپ کے جانوروں کے اوپر گھوڑوں کے اوپر زین رکھنے کا حکم دیا جاتا کہ تم رکھو، تو آپ اس وقت قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے، زبور کی تلاوت کرنا شروع کرتے تھے. اور قبل ان تسرج دوابہ ابھی وہ گھوڑوں کے اوپر زینیں رکھی نہیں جاتی تھیں، زبور پہلے ہی مکمل فرما لیتے تھے. اللہ نے ان کے اوپر پڑھنا اتنا آسان کر دیا تھا. یہ جناب داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا. ہمارے قرآن کے اندر تو 114 صورتیں ہیں اور وہاں پر 150 صورتیں تھیں. آپ اندازہ کیجئے داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور پڑھنی اتنی اللہ تعالیٰ نے آسان کر دی تھی کہ گھوڑوں کے اوپر ابھی زینیں نہیں رکھی جاتی تھی. کسی جگہ جانے کا ارادہ ہوتا تو آپ جو ہے وہ شروع کرتے، ابھی مکمل نہیں ہوتا تھا کام، آپ زبور کو مکمل فرما لیا کرتے تھے. علامہ عبد الرحمن جامی گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے شواہد النبوہ، ٹھیک ہے جی. یہ جو وقت کی قید ہے نا اس کو بولتے ہیں طی زمان، زمانے کا کسی کے لیے، وقت کا کسی کے لیے لپٹ جانا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتا ہے. یہ جناب داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے. علامہ عبد الرحمن جامی نے اپنی کتاب شواہد النبوہ کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا کتنا آسان کر دیا تھا. وہ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تھے، قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے. دوسری رکاب میں پاؤں ابھی رکھا نہیں ہوتا تھا، قرآن مکمل ہو جاتا تھا. یہ مولا علی کی شان ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے
جس کو چاہا ہے طیّ زمان یعنی وقت کا لپٹ جانا اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ مولا علی کی کرامت ہے. ادھر داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے. تو یہ معجزات ہیں, کرامتیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اہل یعنی اپنے جو قرب خاص رکھنے والے بندے ہوتے ہیں ان کو عطا فرماتا ہے. اب ایک اور حدیث پاک ہے جو امام بخاری نے یہاں پر 2 دفعہ ذکر کی ہے, لیکن ہم ایک دفعہ ہی یہاں پر اس کو پڑھیں گے, پھر گفتگو ہماری ختم ہو جائے گی. یہ یہاں پر حضور کے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عامر, وہ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ میں نے یہ جملہ کہا ہے, واللہ لا اسومن النہار ولا اقومن اللیل ما عشت, کہ خدا کی قسم جب تک زندہ رہوں گا روزہ بھی رکھوں گا اور رات کو جاگوں گا بھی. کہتے میں نے یہ بات کہی تھی. تو اس بات کا نبی پاک علیہ السلام کو علم ہو گیا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک علیہ السلام نے مجھے طلب فرمایا اور فرمایا انت الذی تقول واللہ لا اسومن النہار ولا اقومن اللیل, تو نے یہ بات کہی ہے کہ خدا کی قسم میں دن کو روزہ رکھوں گا اور رات کے وقت جب تک زندہ رہا قیام کروں گا. قلت قد قلتہ, میں نے عرض کیا حضور بالکل میں نے یہ بات کہی ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا انک لا تستطیع ذلک, تیرے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے اور نہ تو استطاعت رکھ سکے گا یہ. فصم وافطر, روزہ رکھا کر چھوڑ دیا کر, یعنی ایک روزہ رکھ ایک چھڑ دے. وقم ونم, رات کو قیام بھی کیا کر سویا بھی کر. وصم من الشہر 3 ایام فإن الحسنۃ بعشر امثالها وذلك مثل صیام الدہر, مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کر, تجھے جو ہے وہ پورے مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب مل جایا کرے گا. 3 روزے کافی ہیں. فقلت انی اطیق افضل من ذلك یا رسول اللہ. عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ حضور میرے اندر تو اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے, ایک دن چھوڑ کر کیا میں 4 دن بھی روزہ رکھ سکتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصم یومن وافطر یومین, ایک دن روزہ رکھا کر 2 دن روزہ چھوڑ دیا کر. عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے کہا انی اطیق افضل من ذلك, حضور مجھے میرے اندر اس سے بھی زیادہ طاقت ہے. تو فرمایا فصم یومن وافطر یومن, ایک روزہ رکھا کر اور ایک دن چھوڑ دیا کر. وذالک صیام داؤد, اس طرح روزہ رکھنا جناب داؤد علیہ السلام کا طریقہ ہے یہ. وہو عدل الصیام, اور یہ متوسط انداز ہے یہ. قلت انی اطیق افضل منہ یا رسول اللہ. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حضور میرے اندر تو اس سے بھی زیادہ طاقت ہے. قال لا افضل من ذلك, سرکار نے فرمایا اس سے افضل بات کوئی نہیں ہے, اس سے افضل بات کوئی نہیں ہے. روزہ رکھنا تو ایک روزہ رکھ ایک چھڑ, ایک رکھ ایک چھڑ. رات کو سونا بھی ہے اور رات کو قیام بھی کرنا ہے, یہ نہیں کہ ساری رات جو ہے وہ جاگتے رہنا ہے. وہ کیوں؟ پھر اگلی حدیث میں سرکار نے جو لفظ ارشاد فرمایا اگر تو ایسا کرے گا نا حجمت العین ونفیحت النفس, تیری آنکھیں جو ہے وہ اندر دھنس جائیں گی. ونفحت النفس, اور تیری جان کمزور ہو جائے گی, کیونکہ تیری جان کے اوپر تیرا اپنا بھی حق ہے, تیرے بیوی بچوں کا بھی حق ہے, تیرے مہمانوں کا بھی حق ہے, اور تیرے اعزاء و اقرباء کا بھی حق ہے. لہذا تو ایک روزہ رکھ ایک چھوڑ. یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے, رمضان کے روزوں کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی, رمضان کے پورے مہینے کے لگاتار روزے رکھنے, نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے. فرمایا ایک رکھ ایک چھوڑ, اور رات کے وقت قیام بھی کر اور رات کے وقت سویا بھی کریے. اس طریقے سے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت فرمائی اور فرمایا یہ جو طریقہ ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ ہے. پھر رک کے میں وہی بات دہراؤں گا یہاں. حضرت داؤد علیہ السلام حضور سے کئی سال پہلے گزرے, کئی سال پہلے گزرے. نبی پاک علیہ السلام کو ان کے روزے رکھنے کا طریقہ بھی معلوم تھا. یہ نبی پاک علیہ السلام کا علم غیب ہے یہ. ٹھیک ہے, اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے یہ. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے.